يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طلبہ و طالبات، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. رہنمائی ہدایت کا ترجمہ ہے. یہ فارسی ترجمہ ہے. اردو ترجمہ کیا ہے اس کا؟ رہنمائی کا راستہ دکھانا. نمائش کی معنی دکھانا نہیں ہوتا. اور راستہ راہ کا ترجمہ ہے. تو اردو ترجمہ ہے راستہ دکھانا، فارسی ترجمہ ہے رہنمائی، عربی کے لفظ ہے ہدن یا ہدایت، اور انگلش میں آپ کہیں گے ٹو ڈائریکٹ اور ٹو گائیڈ. جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ دو طرح سے جج کیا جاتا تھا آپ کو کہ آپ کو کوئی لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا. کیا وہ دو طریقے کون سے تھے؟ ورڈ میننگ اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ جملے میں استعمال کروا کے دیکھا جاتا تھا کہ جب آپ جملے میں استعمال کرتے ہیں تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ کے معنی بھی پتہ ہے اور ہاؤ ٹو یوز اٹ بھی پتہ ہے. اس لیے کہ آپ کو معنی پتہ ہوں لیکن آپ کو صحیح استعمال نہ کریں تو پھر آپ اسی لفظ رہنمائی کو یا راستہ دکھانے کو اگر آپ جملے میں استعمال کریں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کسی جملے میں ریکویسٹ کریں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، اردو میں کیسے کریں؟ جی میں کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. جملے کو آپ ری فریم کریں. میں نے کہا کہ مجھے آپ کہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، کیسے جملہ بنائیں؟ انہوں نے جملہ بنایا ہے لیکن میں ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کالج سے نکلیں اور جو گارڈ کھڑے ہیں ان سے آپ کہیں میری رہنمائی کریں، آپ کے منہ کی طرف دیکھیں گے، آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ جب تک آپ منزل نہیں بتاتے تو آپ کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی. آپ کالج سے نکلے ہیں تو آپ نے شاد آباد جانا ہے یا آپ نے ڈوڈی والے جانا ہے یا آپ نے غلام آباد جانا ہے. یہ تینوں مختلف ڈائریکشن ہیں. آپ بتائیں گے بھائی یہ میں نے غلام آباد جانا ہے، فوراً آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ نہر پار کر کے وہ پیڈسٹرین برج سے پہلی طرف کھڑے ہو جائیں، وہاں بس آئے گی یا کوئی نجی رکشہ آئے گا اس پہ بیٹھ کے آپ چلے جائیں شہر کی طرف اور وہاں سے پھر آپ کو احمد آباد کی سواری مل جائے. یا اگر آپ اپنی سواری پر ہیں تو کہیں گے یو ٹرن لیں ادھر سے جا کے اور پھر آپ چلے جائیں اور پھر اگلا یو ٹرن جب آئے وہ چھوڑ دیں، اس سے اگلا یو ٹرن لے کے پھر آپ اسٹیشن پہ پہنچ جائیں اور پھر آپ جو ہے وہ نرولا روڈ لے کے آپ پہنچ سکتے ہیں غلام آباد. لیکن جب تک آپ منزل نہیں بتاتے آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے. ہم دی ادر وے اراؤنڈ گیٹ پر انتظامیہ انتظام کرتے کہ جو بھی بچہ باہر نکلے تو اس کو پکڑا دیں کہ جی غلام آباد جانے کا راستہ ٹھیک ڈیٹیل انسٹرکشن کے آپ سے چلے جائیں اپ اسٹریم کی طرف، پھر آگے یو ٹرن لے کے میر روڈ پر مڑ کے اور پھر یو ٹرن لے کے آ جائیں اور پھر جب آپ پہنچے فیصل ہاسپٹل کے سامنے تو وہاں سے پھر یو ٹرن لے کے تو آپ اسٹیشن پہ چلے جائیں. تو اگر آپ نے غلام آباد نہیں جانا تو آپ ان سے تعلق لے لیں. تو یہ دو باتیں جو ہیں
اس کو پہلے ہدایت کے سلسلے میں سمجھنا چاہیے. نمبر 1, ہدایت ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے. نمبر 2, اگر آپ کا گول اور ہے اور آپ کو رہنمائی کسی اور راستے کی دی جائے تو آپ وہ بات سننا بھی پسند نہیں کریں گے. اچھا اب آئیں قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. اچھا ذرا جائزہ لیں, قرآن مجید کون سا راستہ دکھاتا ہے, کدھر کی رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اچھا اب اپنے گریبان میں جھانکیں ہم سب لوگ کہ کیا ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں؟ نو. دوسرا, قرآن مجید جنت کا راستہ دکھاتا ہے, آخرت کا راستہ دکھاتا ہے, لیکن ہم تو آخرت کے چاہنے والے نہیں ہیں. ہماری سوچ, بچار, غور, فکر, پلاننگ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ تو دنیا کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب تو بظاہر یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے. ڈو یو ایگری؟ ثابت کریں. میں نے آپ کو پورا لاجک سے ثابت کیا ہے نا کہ ہم دنیا دار ہیں, دنیا کے طالب ہیں, ہماری سوچ, بچار, غور, فکر سب کچھ دنیا ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید آخرت کا راستہ بتاتا ہے. تو جب تک ہم آخرت کے طالب نہیں ہیں تو پھر قرآن مجید ہماری رہنمائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر قرآن مجید ہماری رہنمائی نہیں ہے. تو کام خراب ہو گیا سارا, ہمارا عقیدہ بھی گیا, ہمارا دین بھی گیا, سب کچھ ہی چلا گیا. پھر غور کریں. اچھا اب ذرا دنیا میں دیکھیں کہ ہم دنیا میں کس چیز کے طالب ہیں. ایک آدمی 30 سال نوکری کر کے, ملازمت کر کے ریٹائر ہوتا ہے. آن دا ڈے آف ہز ریٹائرمنٹ اس کا جو ساتھ والا کولیگ ہے, اس کا دوست, وہ اس سے پوچھتا ہے کہ 30 سال تم نے کام کیا, وٹ از یور اچیومنٹ؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے پلاٹ لے لیا ہوا ہے, بنیادیں بھی بھر لی ہوئے ہیں, ابھی مجھے گریچوٹی کی رقم ملے گی تو 4 کمرے بھی بنا دوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا میں جو ہماری سوچ بچار کا اصل فوکس ہے, اچیومنٹ اس دنیا کی کیا ہے؟ گھر بنانا. اور ایک کلرک بھی گھر بناتا ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی گھر ہی بناتا ہے. ایک مزدور بھی گھر بناتا ہے اور ایک مل اونر بھی گھر بناتا ہے. گھر گھر کا فرق ہے. کوئی 2.5 مرلے کے گھر کو سمجھتا ہے کہ واہ میں گھر بنا لیا اپنا, اور کوئی جو ہے وہ گلبرگ میں 5 کنال کا گھر بناتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں ان کو گل بن گئی. ٹھیک ہے. اور کوئی مل اونر جو ہے وہ 5 ایکڑ کا گھر بناتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں ان گل بن گئی. تو ہے تو گھر ہی نا. اب پھر آئیں قرآن مجید کی طرف دیکھیں. قرآن مجید ہمیں کدھر ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ کیوں بھائی آپ ہی بتائیں, قرآن مجید کون سا راستہ دکھا رہا ہے؟ ہدایت تو پھر وہی لفظ ہو گیا نا, یعنی کنکریٹ الفاظ میں کہیں کہ قرآن مجید ہمیں کدھر ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ آخرت میں کس چیز کی طرف؟ جنت کی طرف. تو جنت کیا ہے؟ باغیچوں میں گھرا ہوا گھر ہے. اچھا ہم دنیا میں جو گھر بناتے ہیں اس میں سوچیں کہ ہم کیوں گھر بنانا چاہتے ہیں. یعنی آپ بھی اگر آپ ڈیپ اپنے اندر قرید کے دیکھیں تو آپ کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ میں ایک گھر بناؤں گا, ہے نا ابھی سے. یعنی ابھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ خواہش آپ کے دل میں ہے کہ بھئی ایسا میرا گھر ہوگا. آپ کو یہ گھر کی ضرورت کیوں ہے جی؟ تو آپ کیا سڑک پہ سو رہے ہیں؟ اصل میں یہ غور و فکر کا طریقہ ہے. یعنی پڑھانے تو میں آپ کو قرآن مجید آیا ہوں, لیکن اسی بہانے یعنی آپ کو میں غور و فکر کا طریقہ بتاتا ہوں کہ غور کیسے کیا جاتا ہے, میتھوڈیکل وے آف تھنکنگ. کہ کیوں گھر بنانا چاہتے ہیں؟ غور کریں کہ آپ میں سے اکثر دوز ہو بلونگ ٹو فیصل آباد, ان کے پیرنٹس پکی ماڑی میں رہتے تھے یا گرو نانک پورے میں رہتے تھے.
فار 2 reasons وہ وہاں سے موو ہوئے. وہ ریزنز غور کریں کیا ہے. نمبر 1, ایک فیملی تھی, 3 بیٹے تھے, بیٹیاں بھی 2 تھی. بیٹیاں تو اپنے گھروں کو چلی گئیں. اب ان 3 بیٹوں کے آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ گھر تنگ محسوس ہو رہا ہے, تو کھلے گھر کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ایسی ضرورت نہیں بھی ہے تو گرو نانک پورے کا پکی ماڑی کا جو گھر ہے اس میں پرائیویسی نہیں تھی. یعنی چھتیں صرف یہ 3-4 فٹ کے بنیر کے ساتھ آپس میں ملی ہوئی ہیں. یعنی آپ یوں چھلانگ لگا کے ادھر جا سکتے ہیں, وہ ادھر جا سکتے ہیں, اور چھتیں پھلانگتے ہوئے آپ جو ہیں وہ پورے محلے میں سے گزر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو پرانے محلوں کے گھر ہیں ان میں جو بیٹھک ہے, ڈرائنگ روم کہہ لیں اس کو, اب اس کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے, اور ہر 2 آدمی جو گلی میں باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں نا, یو کین ہیئر دیم اینڈ وائس ورسا. آپ کو خیال رہے گا کہ جو بھی بات آپ یہاں کر رہے ہوں گے تو وہ باہر سنی جائے گی. لہذا میاں بیوی جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھ سکتے, اس لیے کہ ان کی پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہرڈ, رائٹ. تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ پکی ماڑی سے اور گرو نانک پورے سے موو ہو گئے غلام آباد یا پیپلز کالونی میں. کیا فرق تھا؟ پیپلز کالونی میں 7 مرلے کا گھر, 10 مرلے کا گھر, اس میں ایک گیٹ لگا ہوا تھا, اس کے اندر ایک خالی جگہ تھی, پھر ویرانڈا تھا, اس کے بعد کمرے شروع ہوتے تھے, ایک پرائیویسی کا احساس. پھر وہ 10 مرلے کے گھر ایک طرف سے جڑے ہوئے تھے 7 والے گھر کے ساتھ, لیکن ایک طرف کیا تھا, ایک پیسج تھا 5 فٹ کا جس میں کھڑکیاں کھلتی تھی, یعنی ہوا بھی ہے اور ایک پرائیویسی کا احساس بھی ہے. پھر اور 4 پیسے اللہ نے دیے تو پھر ادھر نہر کے کنارے کھلے علاقوں میں جہاں کنال کا 15 مرلے کا 22 مرلے کا گھر ہے وہاں آ گئے. اس میں بنیادی فرق کیا تھا؟ یعنی 15 یا 22 مرلے کے گھر میں دونوں طرف پیسج ہے, اور آپ کا گھر آپ کی چھت دوسری چھت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹیچڈ ہاؤس. یعنی ایک ہوتا ہے اٹیچڈ ہاؤس, ایک ہوتا ہے سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس, اور پھر یہ ہے ڈیٹیچڈ ہاؤس. اچھا, اس میں کیا ہے, دونوں طرف پیسج ہے, فرنٹ یارڈ بھی ہے, بیک یارڈ بھی ہے. پھر اللہ نے 4 پیسے دیے تو پھر 4 کنال کا گھر لیا. اب وہ 4 کنال کے گھر میں کیا تھا, چاروں طرف باغیچے تھے, گرینری ان دا فرنٹ, گرین ان دا بیک, گرین آن دا رائٹ, گرین آن دا لیفٹ. پھر اور 4 پیسے وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ 5 ایکڑ کا گھر بناتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے لان نہیں, پوری گراؤنڈز ہوتی ہیں, اور طرح طرح کے پھول پودے, اور ایک چیز وہاں ضرور ہوتی ہے کہ واٹر سائڈ ضرور ہوتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈراموں میں موویز میں بھی دیکھتے ہیں, اگر ویسے نہیں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک پل سا ضرور بنا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, اس کے نیچے سے پانی جو ہے وہ بہ رہا ہوتا ہے, یا سوئمنگ پول ہوگا, یا باقاعدہ جو ہے وہ کوئی بڑی ایک جھیل نما چیز ہوگی. اب آئے قرآن مجید کی طرف. جنت کے گھر جو ہیں ان کی قرآن مجید کیا ڈسکرپشن بیان کرتا ہے؟ باغیچوں میں گھرا ہوا گھر, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی میری آپ کی دل کی جو پسند ہے وہ کیا ہے, ایسا گھر ہو جو باغیچوں میں گھرا ہوا ہو اور نیچے نہریں بہ رہی ہوں. اور سب سے بڑی بات جو ایک دوسرا آسپیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان گھر بنانا چاہتا ہے, وہ کیا ہے, اس کو بھی سمجھیں. اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, جب بھی کال بیل بجے گی یا آپ کی فون بیل بجے گی تو جب آپ جیب میں سے نکال رہے ہوں گے تو ایک بات آپ کے بیک آف دی مائنڈ میں ضرور آئے گی, وہ کنجر مالک مکان نہ ہوگا کدھر, اور مجھے آ کر یہ نوٹس نہ دے دے کہ گھر خالی کر دو. یعنی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ آئی کین بی ٹرنڈ آؤٹ آف دس ہاؤس. قرآن مجید میں بار بار جنت کی ڈسکرپشن میں ایک بات آتی ہے, وہ کیا ہے,
ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا. اور یہ اتنا فریکوینٹ ہے قرآن مجید میں کہ آپ جو بنیادی قاعدے ہیں ناظرے کے، نورانی قاعدہ ہے، یسرنا القرآن، یہی پڑھے ہوں گے نا آپ نے، ان کی تختیوں میں بھی خالدون خالدین ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت فریکوینٹلی قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور نورانی قاعدے کے یا یسرنا القرآن کے جو مصنف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان الفاظ سے فیملیئر ہو جائیں اور آپ کو یہ الفاظ ادا کرنے آ جائیں. تو وہ جو کرائے کے مکان والا ڈر ہے اس کو یہ کور کرتا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے کوئی انہیں نکالے گا نہیں. اچھا، کرائے کے مکان کو چھوڑ کر اللہ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا، تو ہم ایک اینگل سے تو بڑے خوش ہیں کہ اب کوئی نکال نہیں سکتا ہمیں اس میں سے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ مالک مکان تو صرف نوٹس دیتا ہے کہ یہ گھر خالی کر دیں، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وارنٹ لے کے آئیں گے تو وہ نوٹس بھی نہیں دیں گے، اور آپ کی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی رہ جائے گی. یو ول بی آؤٹ آف دا ہاؤس. جنت میں کیا ہے؟ ایک تو موت نہیں آنی، اور اس گھر میں سے نکالا نہیں جانا. یعنی وہ جو ہماری اس دنیا میں بڑا کنسرن ہے، اور یہ گھر بنانا جو ہے یہ بڑی بنیادی انسان کی خواہشات میں سے ایک ہے. آپ انشاءاللہ سب کے سب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، یا آپ اپنا آفس بنائیں گے، کمپنی بنائیں گے. مقاصد کیا ہوں گے؟ شادی کرنا، بال بچوں کو پیدا ہونے کے بعد پھر ان کی تعلیم، ان کا مستقبل. اور اصل میں گھر بھی جو انسان کی خواہشات کے اندر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اصل میں بیٹوں کے لیے گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ بیٹیاں تو اپنے گھر میں چلی جائیں گی، ان کی تو اتنی فکر ہوتی ہے کہ بس انہیں اتنی تعلیم دلائی جائے اور اس قابل کیا جائے کہ ان کو کچھ جہیز دے کر آنریبلی رخصت کیا جائے. لیکن بیٹے کو انسان اپنی لائبلٹی سمجھتا ہے، خاتون بھی اور اس کا شوہر بھی، دونوں جو ہے سمجھتے ہیں یہ ہماری لائبلٹی ہے. اس کی تعلیم پہلے، اس کے بعد پھر اس کی شادی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے گھر، ٹھیک ہے نا. اور پھر بچہ پڑھ لکھ گیا ہے تو اس کے اسٹینڈرڈ کا گھر. تو لے دے کر یہ گھر کے گرد جو ہے یہ بات ساری کی ساری گھومتی رہتی ہے. تو قرآن مجید کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید آپ کو ایک گھر ہی کی طرف بلاتا ہے. یعنی آپ اچھے قابل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے تو آپ کو کوئی اچھی فرم بھی بلائے گی، اور آپ کو بڑے انڈسٹریز بھی بلائیں گے کہ آپ میرے پاس آ کے کام کریں، اور کہے گا کہ جی آپ کتنی تنخواہ چاہیں گے. آپ کی منہ بڑی تنخواہ آپ کو دے گا. آپ کہیں گے مجھے گھر بھی چاہیے، گھر بھی دے گا. آپ کو گاڑی بھی چاہیے، گاڑی بھی دے گا. آپ چاہیے ڈرائیور بھی ہو، ڈرائیور بھی دے گا، اف یو آر کمپیٹنٹ. سمجھے نا. اب آپ قرآن مجید کو ایک دوسرے زاویے سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ادھر آؤ، تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، میں تمہیں گھر دوں گا، ون آف یور چوائس، تمہاری پسند کا گھر جس میں ہر فیسلٹی ہوگی. قرآن مجید میں ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جنت میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان ایڈیشن جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے گھر کی ڈسکرپشن ہے قرآن مجید میں، کہ ساری فیسلٹیز ہوں گی، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو یعنی ہم نے ایگری کر لیا، پہلے ڈاؤٹ پیدا ہوا تھا نا کہ شاید قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کے طالب ہیں، قرآن آخرت کا راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی کوئی خواہش، اللہ کی کوئی محبت سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے زیادہ گہرائی میں اتر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یس، قرآن مجید ہمارے ہی لیے رہنمائی ہے، ہمیں ہی راستہ دکھاتا ہے کامیابی کا، واٹ وی وانٹ اس کا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ رہنمائی حاصل کی کیسے کی جائے. یعنی
ایک ہوتی ہے ہدایت اور ایک ہوتی ہے ہدایات. ان میں کیا فرق ہے بھلا؟ ہدایت ایک اوور آل ایبسٹریکٹ چیز ہے. ہدایات کیا ہیں؟ وہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، ان کو ہدایات کہتے ہیں. ڈائریکشنز. ایک ہے ڈائریکشن، وہ تو اوور آل آپ کو مل گئی کہ آپ نے اکاؤنٹس کو پرسیو کرنا ہے، آپ اسکینز کالج میں آ گئے. اگر آپ کا ڈاکٹری کا ارادہ ہوتا تو آپ میڈیکل کالج میں جاتے. اب یہاں آنے کے بعد آپ کو انسٹرکشنز دیتی ہے نا، آپ کا اسکول آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ان کو ڈائریکشنز کہتے ہیں. اور عام طور پر یہ ڈائریکشنز جو ہیں ایٹ دا ٹائم آف انٹری آپ کو مل جاتی ہیں. ایون آپ جب فارم بھر رہے ہوتے ہیں کچھ انسٹرکشن تو اس میں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ جوائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو انسٹرکشنز بالکل ڈور اسٹیپ پر مل جاتی ہیں کہ یہ یہاں پر انسٹرکشنز آپ نے فالو کرنی ہے. قرآن مجید میں وہ انسٹرکشنز کہاں ہیں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک بڑا یونیک کلام ہے. یہ کسی اور کلام سے میچ نہیں کرتا. اس نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں الہدا ہوں، وہ تو ہم نے طے کر لیا. پھر یہ پہلے ہی چیپٹر میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہی کتاب ہے. اچھا کتاب، what type of book is this؟ ٹیکسٹ بک. ٹیکسٹ بک کیسے ہوتی ہے؟ ٹیکسٹ بک میں ایک سبجیکٹ چیپٹر نمبر 1 میں ڈسکرائب ہوتا ہے، 5ویں چیپٹر میں اس کا حوالہ تو آتا ہے لیکن دوبارہ بیان نہیں ہوتا. یہ ٹیکسٹ بک ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید کے ہر صفحے پر آخرت کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، آپ میں سے کوئی حافظ ہے؟ سب سے زیادہ کون پریشان کرتا ہے آپ کو قرآن مجید میں؟ موسیٰ علیہ السلام. جی حفظ کیا ہوا ہے، اسی سے پوچھ رہا ہوں. سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کرتے ہیں نا. اذ قال موسیٰ لقومہ، یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے؟ ان گنت دفعہ. یعنی حافظ تھوڑی سی کنسنٹریشن لوز کرے نا تو وہ 8-10 سپارے ادھر سے ادھر جمپ لگا سکتا ہے. اتنا زیادہ تذکرہ ہے، کوئی 2.5 پارے بنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے. اچھا جی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی کہانی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی کہانی ہے اور نوح علیہ السلام کی بھی کہانی ہے، لیکن ان کہانیوں کو بھی توڑ توڑ کر بیان کیا گیا ہے سوائے ایک کہانی کے. وہ کون سی کہانی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی. یعنی قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ قصے کی طرح بیان ہوا ہے بالکل سٹارٹ سے، کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ انی را احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. میں خواب میں دیکھتا ہوں ابا جان کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. یعنی ایک بچے کی حیثیت سے وہ خواب دیکھتے ہیں، اپنے والد صاحب سے تذکرہ کرتے ہیں، یہاں سے کہانی شروع ہوئی اور پھر اینڈ تک گئی کہانی کہ وہ ایک بہت بڑے وزیر بن گئے مصر کے، اور ان کے بھائی بھکاری بن کر ان کے سامنے آئے اور پھر انہوں نے فائنلی اپنا تعارف کروایا. پوچھا بلکہ تمہیں پتہ ہے اب تم منتیں کر رہے ہو تم میری، تمہیں پتہ ہے ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کچھ کیا تھا. اب ایک دم جب یوسف کا نام لیا تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا. پہلے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا. اب کہ کسی کورٹ میں انسان جاتا ہے تو بڑے ریسپیکٹفلی کھڑا ہوتا ہے نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بات نہیں کرتا. اب جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، پہلے تو چھوٹے تھے نا، اب بڑے ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو پہچان لیا. انک لانت یوسف، تو کہتے یوسف ہی تو نہیں؟ انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. تو وہ کہانی کی طرف بیان ہوا ہے، ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، جبکہ باقی سب پیغمبروں کے قصے توڑ توڑ کر بیان ہوا ہے. معلوم ہوا کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے. اس میں قصے ہیں لیکن یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اگر I don't agree with it. قرآن مجید کا موضوع ہدایت ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے آپ غور سے پڑھیں گے تو وہ ذکر ہوتا ہے آخرت کا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلی ہی جو
5 آیات نازل ہوئی ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اب یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے کہ جو آج ہمیں پتہ چلی ہے. یعنی مکے کے لوگ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے, اونٹنیاں بھی پالتے تھے, اور ان کی اونٹنیوں کی ایبورشنز ہوتی تھیں. ارلی ایبورشنز ہو تو خون نکلتا ہے, ذرا لیٹ ہو جائے تو خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں, مینس جمع ہوا خون نکلتا ہے. اور لیٹ ایبورشن ہوگی تو انفارم سا ماس نکلے گا, اور اس کے بعد اور لیٹ ہو جائے گی تو پورا فارم بچہ ہوگا لیکن ابھی زندہ نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے, یہ کس کو معلوم نہیں, یہ کوئی بڑی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. آپ غور سے پڑھیں گے تو کنکلوژن کیا ہوگا, وہ آخرت ہوگا. مثلا یہی بات جو ہے میں اب سورہ قیامہ میری یاد آ رہی ہے, اس کے آخر میں کیا فرمایا, الم یکن نطفۃ من منی یمنی, کیا وہ ایک منی کی بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی, ثم کان علقۃ, پھر وہ جمع ہوا خون بنا, فخلق فسوی, اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر کریٹ کیا اور اس کی نوک پلک سواری, یعنی اس کو فنش کیا, اور اسی سے پھر مرد اور عورت بنا دیے. خلق فسوی فجعل منہ الزوجین, تو اس میں سے اس نے جوڑے بنائے, الذکر والانثی, مرد اور عورت. یعنی اوریجن ایک, فیکٹری ایک, پلیس ایک, را مٹیریل ایک. یعنی یہ آپ کے کپڑے ہیں نا جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں, تو ایک کوالٹی کا کپڑا ایک مشین پر بنتا ہے, لیکن دوسرا کپڑا وہ دوسری مشین پہ بنے گا, تیسرا تیسری مشین پہ بنے گا. اس کا را مٹیریل اور ہوگا, دوسرے کا را مٹیریل اور ہوگا, تیسرے کا را مٹیریل اور ہوگا. لیکن یہاں کیا ہے, سیم باپ ہے, سیم ماں ہے, سیم پروسیس ہے, لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اچھا, جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت تو شاید یہی فرق ہوگا کہ جو مرد ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, ان کے چہرے پر داڑھی مونچھ ہوتی ہے, عورت کی نہیں ہوتی, اور ایک آدھ عضو کا فرق ہے. لیکن جو جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے اور ہم سیل میں جا کر الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ مرد اور عورت انٹائرلی ڈفرینٹ وجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی جو بھی لیونگ بینگز ہیں ان کا وجود سیل سے بنتا ہے. سیل کے 3 حصے ہوتے ہیں, سیل وال ہوتی ہے یا سیل میمبرین ہوتی ہے, پھر پروٹوپلازم ہوتا ہے, بایولوجی تو اکثر آپ نے پڑھی ہوگی. اس کے بعد پھر نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں, ڈی این اے کے یہ تھریڈ سے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ سافٹ ویئر ہے کسی بھی سیل کا. اب اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جو عورت کے سارے سیلز ہیں ان کے اندر ایک ہی قسم کے کروموسومز ہوتے ہیں, ایکس 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 ایکس, یعنی ایکس ایکس کے 23 پیئرز ہوتے ہیں عورت کے اندر, جبکہ مرد کے اندر ایک 23واں پیئر جو ہے, 22 تو سملر ہیں لیکن 23ویں پیئر میں جو کروموسومز ہے وہ ایکس وائی ہیں. یعنی ہر سیل میں 46 میں سے ایک کروموسوم وائی ہوتا ہے مرد کے اندر. لیکن سیلز کتنے ہیں, اپ ٹو 50 ٹریلینز. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں, 50 ٹریلینز کو 1/46 سے آپ ضرب دیں تو بہت بڑی فگر آئے گی. اتنا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. لیکن میں نے کہا تھوڑا سا فرق ہو کہ ایک جو ہے وہ اس میں وہ جو آرٹیفیشل فائبر ہے وہ 40% ہے, دوسرے میں آرٹیفیشل فائبر جو ہے وہ 50% ہے. زمین و آسمان کا فرق ہوگا, ان کی فیکٹری اور ہوگی, اس کا میٹیریل ہوگا, اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا. یہاں کیا ہے, ایک ہی سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ اتنے ڈفرینٹ وجود بنا سکتا ہے. یہ کیا ہے, اس کی قدرت کا نتیجہ ہے. کنکلوژن کیا نکالا, الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ سملر پروسیس سے اور سملر اوریجن سے 2 انتہائی مختلف وجود بنا سکتا ہے, تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا. سورۃ قاف میں آ جائیں, اللہ تعالیٰ کی باہر کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج, کیا انہیں کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کیا ہے اور کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے, اور زمین کیسی ہموار کی ہے ہم نے. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا, اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑے ہیں.
آپ جائیں نا اسلام آباد کی طرف موٹر وے پر، تو دونوں طرف آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، کتنا وزن ہے ان کا. آپ میں سے جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو جب آپ ٹائر تبدیل کرواتے ہیں تو ٹائر مین کیا کرتا ہے، ٹائر آپ کے ویل پر چڑھا کر پھر ایک مشین کے اندر اس کو روٹیٹ کر کے دیکھتا ہے. مشین بتاتی ہے کہ یہاں اس کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہے. اس کی اپوزٹ سائڈ پر پھر وہ کچھ ویٹ جو ہے اس میں لگاتا ہے، پھر چلا کے دیکھتا ہے. جب وہ بیلنس جو ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے جب مونڈ لے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ پہاڑ گاڑے تھے بیلنس کرنے کے لیے. ٹھیک، آپ نے تو نہیں دیکھا، مجھے یاد ہے کہ جب چنیوٹ سے نکلتے تھے دریا پار کرتے تھے تو دونوں طرف پہاڑی سلسلے تھے. اب نہیں ہے، وہ سارے وہاں سے ہم نے پتھر کاٹ کے اپنی سڑکوں میں اور اپنی عمارتوں میں لے آئے. اس سے کیا ہو گیا، زلزلوں کی فریکوینسی بڑھ گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کیا ہوا تھا کہ ادھر اتنا ویٹ، ادھر اتنا ویٹ، ادھر اتنا ویٹ، زمین بیلنس تھی. جب ہم چھوٹے تھے تو کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ زلزلہ آتا تھا. اب کیا ہے، روز آپ پڑھتے ہیں کہ زلزلہ کبھی کم سکیل کا، کبھی زیادہ سکیل کا وہ آ رہا ہے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں. واللہ عالم اور کیا ریزن ہے، لیکن ایک بڑی اپیرنٹ ریزن جو ہے وہ یہ ہے. اور پھر کیا فرمایا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی خوبصورت چیزیں اگائیں. اور اس کے بعد فرمایا ونزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فانبتنا به جنات وحب الحصید، اور ہم نے اس سے باغات اور وہ کھیتی جو کاٹی جاتی ہے وہ اگائی. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور جس کے گچھے جو ہیں وہ شید ہیں. رِزْقًا لِلْعِبَادِ، بندوں کو کھلانے کے لیے، ان کے رزق کے لیے. اس کے بعد کیا فہما، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی اے انسانوں تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا. تو وہ تو اصل میں مضمون ہے آخرت کا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی سرے سے، بلکہ ہم نے اس کو اسی میں گم ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے. وہ قدرتیں جو بیان کر رہا ہے وہ تو ہماری آبزرویشن کی ہیں ساری کی ساری. پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کھیتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، طرح طرح کے جانور جو اس نے پھیلائے ہیں زمین پر وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. کنکلوژن کیا ہے، جس اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یس انڈیڈ وہ کر سکتا ہے. تو قرآن مجید میں جو مختلف مضامین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیا ہے، اور وہ رہنمائی ہدایات کی شکل میں نہیں ہے، غیر مخصوص رہنمائی ہے. اور حکم کیا دیا ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، روزانہ تلاوت کرو. الحمدللہ سے شروع کرو والناس تک چلے جاؤ، پھر الحمدللہ سے شروع کرو والناس تک چلے جاؤ، اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق. آئیڈیلی اسپیکنگ صحابہ کرام کا طرز عمل تو کیا تھا کہ ایک ہفتے میں تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل کرتے تھے. چلیے اتنی ہمت نہیں تو ایک پارہ روز کا پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ہدایت کی غرض سے. اب ہدایت لینی ہے تو عربی پڑھنی چاہیے، عربی آنی چاہیے. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا گھنٹہ تلاوت کریں اور آدھا گھنٹہ آپ کی کنسنٹریشن رہے. آئی ڈونٹ بلیو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، یہ میری کمزوری ہوگی، آپ شاید مجھ سے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آپ کو کتابیں پڑھنے کی عادت ہے مجھ سے کہیں زیادہ، لیکن میں تو اس کبھی سورہ فاتحہ بھی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکا. ودن میں کنسنٹریشن لوز کر دیتا. کبھی آیت الکرسی میں نہیں کنسنٹریشن سے پڑھ سکا، حالانکہ عربی آتی ہے اللہ کے فضل سے، ترجمہ بھی مجھے آتا ہے، لیکن کنسنٹریشن نہیں رہتی. آپ آدھا گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں، اس میں آپ کو یعنی 10 سیکنڈ کی، 5 سیکنڈ کے 6 گلمپس ملتے ہیں، 8 گلمپس ملتے ہیں جن میں آپ کی توجہ ہوتی ہے، اسی میں آپ کے لیے ہدایت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بندوبست کرے گا کہ کسی خاص موقع پر آپ کو گائیڈنس مل جائے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ یس
آئی گاٹ دا آنسر، ڈائریکشن مل گئی مجھے، جواب مل گیا مجھے. یعنی آپ پڑھ رہے ہیں، میں بھی جب پڑھتا تھا تو کالج میں کوئی بات، اب مجھے بات یاد نہیں ہے، لیکن کوئی بات ایسی تھی کہ جو ذرا پریشان کن تھی. میں پریشان ہو کر، ہوتا نا کالج میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ٹانٹ کرتا ہے آپ کو، کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے جو آپ کو چبھ جاتی ہے. اب وہ انسان کو بات بھولتی نہیں. کیا کرتا ہے انسان اس کو بھلانے کے لیے؟ پھر وہ یہ سارے جو طریقے بنے ہوئے جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسی کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ فن. قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ ہے لہو. لہو کیا ہے؟ غفلت. اس کی معنی ہے غفلت ہونا، یعنی یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ کیا ہے؟ یہ بیسک تھیم ہے جس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ذرا اونچی آواز میں میوزک لگا کے سنو ڈسکو میں جا کے، ٹھیک، یا کوئی مووی لگا لو، یعنی کوئی وے آف انٹرٹینمنٹ جس میں آپ کا جو جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ آپ کو بھول جائے آپ کیا کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو فن کہتے ہیں، اس کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اس کو لو کہتے ہیں. تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ مجھ کو اتنا، مجھے اللہ کے کچھ نیک بندوں نے مجھ پر اتنا بات جو ہے واضح کر دی کہ جب میں پریشانی ہو تو اپنی پریشانی کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کرو. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا کلام پڑھنا. جب بھی، یعنی میں بات کر رہا ہوں 60s اور 70s کی، جب پاکستان میں بھی ہر گھر میں فون نہیں تھا، اور جو نوجوان یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے، برطانیہ ہی عام طور پر جانا ہوتا تھا، امریکہ وغیرہ تو بعد سلسلہ شروع ہوا. سے ایک ڈاکٹر ہے، وہ FRCS کرنے کے لیے یا MRCP کرنے کے لیے گیا. ہر 6 مہینے کے بعد امتحان ہوتا تھا اور اس کا رزلٹ آتا تھا. اور اگر وہ کسی ریموٹ ایریا میں جاب کر رہا ہے، ہاسپٹل میں، جہاں کوئی اور مسلمان بھی نہیں ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، وہاں وہ کام کرتا ہے، اور نیک ہے، ڈسکو میں بھی نہیں جاتا، شراب خانے میں بھی نہیں جاتا. وہ کیا کرتا تھا؟ رزلٹ آیا اور پھر فیل ہو گیا، اور درجنوں سالوں کے حساب سے لوگ فیل ہوتے رہے ہیں، 6 سال 7 سال. تو اب وہ پریشان ہو کر اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اپنا سوٹ کیس کھول کر یا ڈراز کھول کر اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کی تصویریں دیکھتا تھا، یا ان کے خطوط نکال کر پڑھتا تھا. وائی؟ ہاں کیا بھائی، غور کرنے کی عادت ڈالو، زندگی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. غور کرو. کیوں؟ ایک سینس آف بلونگنگ کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اگرچہ یہاں اکیلا ہوں، لیکن یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ میرے بیوی بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں. اب اس سے انسان کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے. ان کے خطوط نکال کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، پرانے پڑھے ہوئے خط ہیں سب کے سب، پھر جا کے پڑھتا ہے تو پھر ایک یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. وہ بات اصل میں بھولنا مقصود ہے کہ وہ جو ٹینشن ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں، اس کو ریلیو کرنا ہے. تو میں نے ہاسٹل میں آ کر اللہ کے وجہ سے قرآن مجید کھول دیا اور تلاوت شروع کر دی. ایک جگہ میں نے ورک الٹا نا تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی لفظ رہ گیا. میں واپس آیا، لفظ کوئی نہیں رہا تھا، لیکن اب میری توجہ ہو گئی اس آیت کی طرف. آیت کیا تھی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے کو. عربی مجھے اتنی سی آتی تھی کہ مجھے فوراً سمجھ آ گیا، تو میں نے قرآن شریف بند کر دیا کہ جاب ڈن. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے لی ہے کہ ہی ول ٹیک کیئر. یہ کیا ہے؟ جب ایسا کوئی مسئلہ آئے پھر تو واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے آ کر ڈائریکٹ کر دیا، ادھر نہیں جا، ادھر آ. کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہوگا آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مارا. کبھی محسوس ہو گیا اللہ تعالیٰ نے شاباش دے دی. یہ ہے قرآن مجید کی اصل ہدایت. جب انسان ذاتی طور پر محسوس کرتا ہے او یس، اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکشن دے دی. تو قرآن مجید کی جو ڈائریکشن ہے یہ تلاوت میں چھپی ہوئی ہے. اچھا، اب تلاوت میں کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ میرا بھی خالق، آپ کا بھی خالق، ہم سب کا خالق ہے. ہی نوز کہ اس نے کیا بنایا ہے. آپ جو چیز بناتے ہیں آپ اس کے سارے پروز اینڈ کونس کو سمجھتے ہیں، انز اینڈ آؤٹس کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، وہ میری تمام ایموشنز کو بھی سمجھتا ہے، میرے جذبات کو بھی سمجھتا ہے، میری پرسوٹس کو بھی سمجھتا ہے، میری لائکس کو بھی سمجھتا ہے، ڈس لائکس کو بھی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے میری نیڈ کے مطابق قرآن مجید میں ڈوزیج شامل کیا. مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. آپ کوئی قرآن مجید کا نسخہ یوں کر کے کھولیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں، اس میں آخرت کا ذکر ضرور ہوگا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور یہ قرآن مجید کی سب سے امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے کہ یاد رکھو کہ تم نے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. لہذا یہ تو ہر صفحے پر ہے. پھر دوسری میں مثال دیتا ہوں آپ کو قصہ آدم و ابلیس کی. میں نے آپ سے کہا نا کہ قصے توڑ توڑ کر پورے قرآن مجید میں پھیلائے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. اب ایک قصہ ہے، قصہ آدم و ابلیس. اس کو قرآن مجید نے بڑی غیر معمولی اہمیت دی ہے. یعنی یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسی فریکوینسی کے ساتھ نہیں آیا، لیکن ایک خاص بات آپ نوٹ کریں کہ 8 پارے نہیں گزرتے اس سے کم پر ہی یہ قصہ پھر آ جاتا ہے. مثلا پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں الفاظ یاد بھی ہوں گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ کیا ہے؟ قصہ آدم و ابلیس پر یہ پورا رکوع ہے. اس میں 7 جمع کرے تو 8واں پارہ آ گیا. 8ویں پارے میں سورت اعراف کے کا دوسرا اور تیسرا رکوع وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. پھر 8 میں 6 جمع کریں تو 14واں پارہ، اس میں سورہ ہجر میں پھر ایک رکوع سے کچھ کم قصہ آدم و ابلیس ہے. پھر ایک سورت چھوڑ کر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل، پھر رکوع سے کچھ کم. پھر اس کے بعد سورہ کہف میں ایک آیت، اور پھر سورہ طٰہٰ میں بھی رکوع سے کچھ کم. اور اس میں 7 جمع کریں 16واں پارہ آ گیا نا. 16 میں 7 جمع کریں تو 23واں پارہ. پھر سورت صاد ہے، اس میں پھر تقریباً ایک رکوع جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. اس میں 8 جمع کریں تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا. تو ایک قصہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فریکوینٹلی وقفے وقفے سے گائیڈ کرنا چاہتا ہے. وہ قصہ کیا ہے؟ اس قصے کے اندر ہدایت کے بے شمار پہلو ہیں، گننا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جتنے میری سمجھ میں آ گئے ہیں وہ بھی میں بیان کرنے لگوں تو پورا ایک دن چاہیے، پورا لیکچر چاہیے اس کے لیے. لیکن میرا علم بہت کم ہے. آپ ہر دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نئی ڈائریکشن اس میں سے ملے گی. موٹی سی ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے. ایک کردار آدم و حوا کا کردار ہے علیہم السلام، اور ایک ابلیس کا کردار ہے. پرسن 3 ہے لیکن کردار تو 2 ہیں نا. ان دونوں کرداروں میں ایک بات مشترک ہے، کامن ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. شیطان سے کہا کہ تو آدم کو سجدہ کر، انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. آدم و حوا سے کہا کہ تم مزے کرو جنت میں، لیکن اس طرف کے قریب نہیں جانا. لیکن شیطان نے ایسا پٹو ڈالا انہیں کہ انہیں چکھنے پر آمادہ کر دیا. جب انسان میٹھی چیز چکھتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہو، وہ شوگر سے پرہیز تب تک کر سکتا ہے جب تک چکھے نہ. اور اگر وہ چکھ لے اور وہ مزے کا ہو، پھر ایک اور چمچ لیتا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ نہیں سنت جو ہے وہ 3 چمچ لینا ہے، پھر ایک اور لیتا ہے، پھر ایک اور لیتا ہے. باقیوں سے بھی زیادہ وہ میٹھا کھا جاتا ہے. قریب نہ جائے تو بچا رہتا ہے. یہ لیسن ہے کہ شیطان نے انہیں آمادہ کر لیا کہ چکھ کے دیکھ لو، چکھنے کا کوئی مل نہیں. اور پھر سارا کام خراب ہو گیا. تو بھی انہوں نے نافرمانی کر دی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قریب بھی نہیں جانا، تو یہ قریب کیوں گئے؟ چکھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جواب طلبی کی. شیطان کی بھی جواب طلبی کی کہ او عزازیل اس کا نام تھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. او عزازیل، کس چیز نے تمہیں آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ کس چیز نے تمہیں آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارا رب ہوں. قال انا خیر منہ، شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آئی ایم فرام دا ورڈ آف انرجی, وخلقتہ من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا, ہی از جسٹ میٹیریل, انرجی اونچی ہے نا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو غلط قرار دیا, تیرا فیصلہ ہی غلط تھا. اور یہ ٹپکل نافرمان آدمی کا کردار ہے. جو نافرمان کیریکٹر ہوتا ہے نا, آپ کا کوئی ملازم ہے بڑا سیاںا, دیانتدار بھی ہے, آپ اس کو کہیں گے یہ گھنٹہ کر جا کے اے کام کرا, لیکن جانے آئے مدینہ ٹاؤن تو ہو کے جائیں اے کام کر کے جائیں, وہ کیا کرے گا؟ وہ سیدھا پہلے گھنٹہ کر جائے گا, واپس آئے گا تو وہ کام پیچھے سے ہو چکا ہوگا, وہ آدمی ملے گا نہیں. آپ اس کو کہیں گے کہ تنو میں کیا سیکھی, جو پہلے ادھر جا, اب وہ ثابت کرے گا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, آپ کا حکم غلط تھا. تو شیطان نے بھی یہی کیا, یہ ڈائریکشن کہ اوبیڈینس مینز اوبیڈینس. ٹھیک, تو یہ تو پہلا ہے. آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی, او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے, اب تو بہانے سے ہمیں زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں زمین پر. یہ کیا ہے؟ یہ نافرمان آدمی کا ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن ان دونوں نے کیا کیا؟ چپ کر کے معافی مانگی. یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن ہے ہمارے لیے کہ ایز لانگ ایز وی آر ہیومن بینگس, ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں اور نہ ہی نبی ہیں, لہٰذا ہم سے غلطیاں نافرمانیاں ہوتی رہنی ہیں. جب بھی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن ہے, بڑی غیر مخصوص ڈائریکشن ہے. آپ زندگی میں اس کو اپنائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو آپ جاب کریں گے, آپ کتنے سینئر کیوں نہ ہو, بہرحال جو مل اونر ہے اس کے تو آپ امپلائی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ جاتے ہی اپنی کمپنی بنا کر تو آپ نہیں کام چلائیں گے, پہلے آپ کسی کمپنی کو جوائن کریں گے, اور بلکہ اس سے پہلے ابھی وقت آئے گا کہ وہ آرٹیکل شپ جب ہوگی تو آپ جو ہیں وہ کمپنی کو جوائن کریں گے, آپ کو کوئی باس ہوگا, وہاں پھر آپ کے لیے یہ ڈائریکشن کیا ہے کہ اوبیڈینس. غلطی ہو جائے تو اب لمبے چوڑے جھوٹ کے کلابے ادھر سے ادھر کرنے کی بجائے سمپلی سوری سر کہہ دیں تو اٹ ول بی آل رائٹ. یا آپ اپنے اوپر قیاس کر لیں, آپ امپلائر ہیں, آپ کے دو ملازم ہیں, ایک ملازم جو ہے یا گھر کے ملازم آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, دو ملازم ہیں آپ کے, ایک بڑا دیانتدار بھی ہے اور کمپیٹنٹ بھی ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں کرتا, اور دوسرا ملازم جو ہے وہ عام سا ملازم ہے, کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری بھی کرتا ہے اور برتن بھی آپ کے توڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ دیانتدار اور کمپیٹنٹ جو ہے اس کی کبھی آپ جواب طلبی کر لیں, اس کو ٹوک دیں کسی بات پر, تو الٹا آپ کی بےزتی کر دے گا. اور وہ جس کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ ہیرا پھیری بھی کرتا ہے اور آپ کے برتن بھی توڑتا ہے, آپ اس کی جواب طلبی کرتے ہیں, کیوں کیتا یہ تو سوری سر. آپ کے حالات تنگ ہو جائیں تو آپ کو اپنا بزنس یا اپنی ملازمت کس کرنی پڑے تو آپ نے ایک ملازم کو نکالنا ہے, آپ کس کو نکالیں گے بھلا؟ کیوں بھائی, کس کو نکالیں گے؟ وہ اس آکڑ خان کو نکالیں گے. تو بندگی جو ہے وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ نوکر کی تو نخرہ کی. غلام تو اس سے بھی کمتر ہوتا ہے نوکر سے بھی. تو یہ ہے, ہم اللہ کے بندے, ہمیں بندے بن کر رہنا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.